نہ کوئی جشن ہے نہ کوئی ہنگامہ، سوامی بھیرومل لڑکھڑاتی زبان میں بول رہا تھا۔ ہنگامہ تو اب شروع ہوگا بہروپیے، حیدر علی کے لہجے سے آگ برس رہی تھی۔ بھیرومل کانپ کر رہ گیا۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ راج محل کی بجائے کسی قید خانے میں آ پہنچا ہے۔ اپنے جرائم کی پوری فہرست میرے سامنے پیش کر۔ حیدر علی کی زبان سے الفاظ اس طرح ادا ہو رہے تھے جیسے کسی آتش فشاں کا لاوا ابل رہا ہو۔ مجھ پر حملہ کرنے والے سادھو کون تھے اور مندر کے زیر زمین تہہ خانوں میں کس قسم کا کاروبار ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کہ سوامی بھیرومل حیدر علی کے سوال کا جواب دیتا، راجا کرشنا انتہائی درست لہجے میں بول اٹھا، تو کون ہوتا ہے ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت کرنے والا؟ اپنے لہجے کو درست کیجیے مہاراج، کہیں میرے اندر کا حکمران بیدار نہ ہو جائے، پھر ماضی کے سارے حوالے اور رشتے خاک ہو جائیں گے۔ حیدر علی نے انتہائی قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے مذہب کا نہیں، میری رعایا کی عزت و آبرو کا مسئلہ ہے۔ اس پاکھنڈی کے پروردہ لٹیرے غریب کسانوں اور مزدوروں کی بیٹیاں اغوا کر رہے ہیں اور ان سیتا جیسی لڑکیوں کے مظلوم ماں باپ میرے نظام حکومت کو کوس رہے ہیں۔ آخر حیدر علی کب تک ہزاروں سسکیاں، آہیں، فریادیں اور بددعائیں اپنے نامہ اعمال میں جمع کرائے گا؟ راجا کرشنا کو چند لمحوں کے لیے سکتہ ستاری ہو گیا، مگر وہ فوراً ہی سنبھل گیا اور انتہائی تند و تیز لہجے میں کہنے لگا، یہ سوامی جیسے مہاتما پر سنگین تہمت ہے۔ میں اسی وقت اپنی ہندو رعایا کے سامنے جاؤں گا اور پوری ریاست کو چیخ چیخ کر بتاؤں گا کہ پہلے اس غاصب نے میرے اقتدار پر قبضہ کیا اور اب ہندو دھرم کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ راجا کرشنا اس خوف سے بھیرومل کی پرزور وکالت کر رہا تھا کہ کہیں سوامی اس کی اوباشیوں کی سیاہ داستانیں حیدر علی کے روبرو بیان نہ کر دے۔ مہاراج، آپ ایک بھیڑیے کی حمایت ترک کر دیں، ورنہ اس کے تیز دانت آپ کی پارسائی کے لباس کو بھی دھجیوں میں تبدیل کر دیں گے، حیدر علی نے اتمام حجت کے طور پر کہا، مگر راجا کرشنا بار بار ہندو رعایا کے پاس جانے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ آخر حیدر علی کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ چیخ کر بولا، آپ سے پہلے میں خود جاؤں گا اپنی رعایا کی عدالت میں اور اس پاپی بھیرومل کا مقدمہ پیش کر کے پوچھوں گا کہ اصل مجرم کون ہے۔ جب راجا کرشنا پر اس تنبیہ کا بھی کوئی اثر نہ ہوا تو حیدر علی نے اپنے خدمتگاروں کو آواز دی۔ دوسرے ہی لمحے چند سپاہیوں کے ہمراہ کھنڈے راؤ کمرے میں داخل ہوا اور حیدر علی کے ہاتھ کا اشارہ پاتے ہی سابق وزیر اعظم نے راجا کرشنا اور سوامی بھیرومل کی ذات سے وابستہ تمام شرمناک افسانے حرف بحرف دہرا دیے۔ رانیوں نے بدحواس ہو کر راجا کرشنا کی طرف دیکھا، جو پوری ریاست میں نیک اور عبادت گزار حکمران کی حیثیت سے مشہور تھا۔ راجا ان عورتوں کی نگاہوں کی تاب نہ لا سکا اور اپنے جاہ و منصب کو فراموش کر کے کھنڈے راؤ کو گالیاں دینے لگا۔ یہ میرے خلاف گھناؤنی سازش ہے، راجا کرشنا کے منہ سے کف اڑ رہا تھا۔ اسی حالت میں وہ حیدر علی سے مخاطب ہوا، تو نے ایک باولے کتے کو اس کے آقا پر چھوڑ دیا ہے، مگر یاد رکھ میں تیرے اس ذلیل حرکت کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے تو آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر قدرت کا نظام انصاف بھی تو کوئی چیز ہے۔ حیدر علی کا ضبط و تحمل قابل دید تھا۔ انسان خود ہی اپنے چہرے پر سیاہی مل کر مجمع عام میں چلا آتا ہے اور چیخ چیخ کر کہتا ہے، لوگوں میرا اصلی چہرہ دیکھو کہ میں کتنا گنہگار ہوں۔ راجا کرشنا غصے میں بھرا ہوا کمرے سے باہر جانے لگا تو حیدر علی نے اسے ٹوک کر کہا، یہ میری شرافت ہے کہ میں ایک بار پھر بند کمرے میں آپ کا حساب کر رہا ہوں، ورنہ جی تو یہ چاہتا ہے کہ جس ہندو رعایا کا نام لے کر مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اسی کے سامنے آپ کا اعمال نامہ پیش کروں۔ راجا کرشنا پھر بھی نہیں مانا اور تیز رفتاری سے دروازے کی طرف بڑھا، مگر وہاں مسلح سپاہیوں کو موجود پا کر واپس لوٹ آیا۔ حساب سے پہلے آپ کو جانے نہیں دوں گا مہاراج۔ حیدر علی کا لہجہ قدرے سخت تھا۔ پھر والی میسور سوامی بھیرومل سے مخاطب ہوا، میرے سینکڑوں سپاہی مندر کا محاصرہ کر چکے ہیں، وہ عبادت گاہ کے اندر بھی داخل ہو سکتے تھے، مگر میں ہندوؤں کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، اس لیے یہی بہتر ہے کہ تو اپنے نائب پجاری کے نام خط لکھ دے کہ وہ مندر میں موجود تمام پجاریوں اور دیوداسیوں کے ساتھ محل میں حاضر ہو جائے۔ بھیرومل نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو حیدر علی کی پرجلال آواز گونجی، اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دو۔ مسلح سپاہی آگے بڑھا اور اس نے اپنی شمشیر بے نیام کر لی۔ بھیرومل جانتا تھا کہ حیدر علی اپنا حکم واپس لینے کا عادی نہیں ہے، مجبوراً اس نے مندر کے نائب پجاری دھرم داس کے نام ایک مختصر سا خط لکھا جس کا مضمون حیدر علی کی خواہش کے عین مطابق تھا۔ اس کے بعد حیدر علی اس طویل و عریض کمرے میں چلا آیا جہاں وہ ہفتے میں ایک دن عوام کی شکایات سنا کرتا تھا۔ راجا کرشنا، میسور کی رانیاں اور سوامی بھیرومل بھی نواب حیدر علی کی تقلید کے لیے مجبور تھے۔ وحشت زدہ چہروں، نڈھال جسموں اور لرزتے قدموں کے ساتھ وہ پانچوں بھی اسی کمرے میں داخل ہو گئے جہاں حیدر علی نے انہیں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد سپہ سالار میر علی رضا خان اور اس کے نائب شجاعت خان نے سوامی بھیرومل کے سینکڑوں چیلوں کو زنجیروں میں جکڑ کر نواب حیدر علی کے سامنے حاضر کر دیا۔ ان کے ان سادھو نما لٹیروں کے ساتھ سینکڑوں نوخیز لڑکیاں بھی تھیں جنہیں جبرن دیوداسیاں بنا دیا گیا تھا۔
بھیرومل کے چیلوں نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اعتراف کر لیا کہ وہ سوامی بھیرومل کے حکم کے پابند تھے، اس لیے نواب بہادر پر حملہ آور ہوئے تھے، اور بھیرومل نے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ راجا کرشنا کا ذاتی ملازم ہے اور انہی کے حکم پر اس نے حیدر علی کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ راجا کرشنا احتجاجاً پاگلوں کی طرح چیخا، مگر حیدر علی نے اسے ڈانٹ دیا۔ یہ میرے پیدا کردہ گواہ نہیں ہیں جو کسی عہدے یا انعام کی لالچ میں آپ پر تہمتیں تراش رہے ہیں، اور ان مظلوم معصوم لڑکیوں کا مندر میں کیا کام ہے؟ حیدر علی دوبارہ سوامی کے چیلوں سے مخاطب ہوا۔ یہ مندر کی نہیں، دراصل مہاراج کرشنا کی داسیاں ہیں۔ بہت سے سادھو بیک زبان بولے، جب مہاراج ان سے اکتا جاتے ہیں تو یہ دوسرے سرداروں کی سیوا کرتی ہیں، اب آپ کی پارسائی ثابت کرنے کے لیے اور کتنے گواہ پیش کروں؟ یکا یک حیدر علی مڑ کر راجا کرشنا سے مخاطب ہوا۔ اس کے لہجے میں شدید حقارت پوشیدہ تھی۔ کیا ان گناہوں کے لیے آپ کا محل ناکافی تھا؟ ہوس پرستی کی یہ کون سی منزل تھی کہ عبادت گاہ کا تقدس بھی پامال کر ڈالا؟ اپنی سیاہکاریوں کے سینکڑوں گواہوں کو سامنے پا کر راجا کرشنا کا سارا جاہو جلال ختم ہو گیا تھا، اور اب وہ کسی لعنت زدہ مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ حیدر علی نے میر علی رضا خان کو حکم دیا کہ ان تمام لٹیروں کو عمر بھر کے لیے حوالہ زندہ کر دو۔ اپنے چیلوں کے ساتھ بھیرومل بھی کمرے سے باہر جانے لگا تو حیدر علی نے چیخ کر کہا، وہ تیرے ماتحت ہیں، اس لیے دوسرے درجے کے مجرم ہیں، اور ایسے مجرموں کے لیے قید کی سزا زیادہ مناسب ہے۔ میں بھی دوسرے درجے کا مجرم ہوں نواب بہادر۔ موت کے منہ میں کھڑے ہو کر بھی سوامی بھیرومل چرب زبانی سے باز نہیں آیا تھا۔ مجرم اول تو مہاراج کرشنا ہیں، پھر بھی میرے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں؟ نہیں بھیرو، تو بہت بڑا مجرم ہے، حیدر علی نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا، اور اپنی نشست سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان دیوداسیوں کے قریب پہنچ گیا جو نیم برہنہ لباسوں میں سر جھکائے کھڑی کانپ رہی تھیں۔ والی میسور ان مظلوم لڑکیوں کو دیکھ کر پسینے میں نہا گیا تھا، اور اس کی نظریں مسلسل فرش پر جمی ہوئی تھیں۔ میں اپنی بیٹیوں کو اس حالت میں کس طرح دیکھوں؟ حیدر علی نے گلوگیر لہجے میں کہا، اور پھر دوسرے ہی لمحے کسی شیر کی طرح دھاڑا، کیا حکومت میسور کے پاس 4 گز کپڑا نہیں جو میری بیٹیوں کے جسم ڈھانپ دے؟ حیدر علی کی آواز سے پورے محل میں زلزلہ سا آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی اس طویل و عریض کمرے میں خوبصورت چادروں کے انبار لگ گئے۔ حیدر علی نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک ایک دیوداسی کے جسم پر چادر ڈالی، پھر انتہائی رقت آمیز لہجے میں ان مظلوم لڑکیوں سے مخاطب ہوا، اب بتاؤ میری بیٹیوں کہ تم پر کیا گزری؟ تم کون ہو اور تمہیں اس حال تک کس نے پہنچایا؟ اس پرسش حال پر تمام دیوداسیاں سسک سسک کر رونے لگیں۔ کبھی وہ راجا کرشنا کی طرف دیکھتی اور کبھی سوامی بھیرومل کی طرف۔ ان کی آنکھوں میں خوف و دہشت کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ بولو کہ میں نے تمہاری زبانوں پر لگے ہوئے پہرے ہٹا دیے ہیں۔ حیدر علی کسی شفیق باپ کی طرح دیوداسیوں کو تسلیاں دے رہا تھا۔ بولو کہ تمہارے ہونٹ آزاد ہو چکے ہیں، آج یوم حساب ہے، کہہ ڈالو جو کچھ تمہیں کہنا ہے، آج تمہارے ساتھ پورا انصاف ہوگا۔ مت ڈرو کہ میں تمہارا محافظ ہوں، آسمان سے اترا ہوا دیوتا نہیں، اسی زمین سے پیدا ہونے والا انسان ہوں جسے تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پھر دیوداسیوں نے اس طرح اپنی داستان علم سنائی کہ حیدر علی کی آنکھیں ہی نہیں، اس کا پورا سینہ بھی آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ سپہ سالار میر علی رضا خان کے ساتھ کمرے میں موجود تمام سپاہی بھی ان معصوم لڑکیوں کی بربادی کے مرثیے سن کر زار و قطار رونے لگے۔ اے دیوتا، تجھے کیا بتائیں کہ ہم پہ کیا گزری؟ دیوداسیاں ہچکیوں اور آنسوں کی لے پر اپنی تباہی کے نوحے سنا رہی تھیں۔ قوم کے باپ نے ہمارے سروں سے اوڑھنیاں اتار دیں، کپڑے تار تار کر دیے اور ہماری آبرو کا خون کر ڈالا۔ انداتا نے ہماری عزت کے کھلیانوں میں آگ لگا دی، گھر لوٹ لیے گئے، کھڑی فصلیں برباد ہو گئیں، ایسا سوکھا پڑا کہ زمین کی کوکھ تک جل گئی۔ تو بہت دیر سے آیا دیوتا، بہت دیر سے آیا۔ کئی دیوداسیاں حیدر علی کے قدموں سے لپٹی رو رہی تھیں۔ اب ہم جینا نہیں چاہتے، اپنے ہاتھ سے قتل کر کے ہمیں اس پاپی جیون سے مکتی دے دے، تو ہی ہماری ٹوٹی ہوئی نیا کا کھیون ہار ہے، ہم پر دیا کر دیوتا، دیا کر، تم زندہ رہو گی۔ حیدر علی نے ایک دیوداسی کو اپنے قدموں سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا، تمہیں اپنے اس باپ کی خوشی کے لیے زندہ رہنا ہوگا۔ پھر والی میسور تیزی سے پلٹا اور راجا کرشنا کے قریب پہنچ کر بہت سخت لہجے میں بولا، میں اپنی ذات کے حوالے سے آپ کے تمام جرائم معاف کر چکا ہوں، مگر اپنی قوم کی ان بیٹیوں کا مقدمہ کس عدالت میں لے جاؤں اور کس سے انصاف طلب کروں؟ راجا کرشنا نے اپنی دستار اتار کر حیدر علی کے قدموں پر رکھ دی، مجھے میری قوم کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ راجا کرشنا والی میسور سے بھیک مانگ رہا تھا، یہ مجھ پر تیرا آخری احسان ہوگا۔ دوسرے دن حیدر علی نے ہندو عمائدین شہر کو محل میں طلب کر کے انہیں تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ پھر بھی اس نے راجا کرشنا کے جرائم کی پردہ پوشی کی تھی اور مذہب کی آڑ میں ان لرزہ خیز مظالم کا ذمہ دار سوامی بھیرومل اور اس کے چیلوں کو ٹھہرایا تھا۔
سرنگاپٹم کے معزز ہندوؤں نے جن میں برہمن اور راجپوت بھی شامل تھے، اتفاق رائے کے ساتھ حیدر علی سے کہہ دیا، آپ بھیرومل اور اس کے چیلوں کو کڑی سے کڑی سزا دیں اور اپنی مرضی سے مندر کے لیے نئے پجاری کا انتخاب کریں، ہمیں آپ پر اعتماد ہے۔ حیدر علی نے ہندو قوم کے سرداروں کو اعتماد میں لے کر رام لیلا میدان میں ایک جلسہ عام منعقد کیا اور پھر بڑے اثر انگیز لہجے میں تقریر کرتے ہوئے کہا، میں اعلیٰ ظرفی اور رواداری کا سفیر ہوں، اس لیے تنگ نظری اور تعصب سے بلند تر ہوں۔ کسی مجرم کو اس لیے معاف نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے، اور کسی مظلوم کو اس لیے انصاف سے محروم نہیں رکھا جائے گا کہ وہ ہندو ہے۔ اگر بھیرومل کی جگہ میرا بیٹا ٹیپو بھی ہوتا تو میں اسے تمہارے سامنے پیش کر دیتا۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو بائیں ہاتھ پر اپنے باپ کے قریب ہی کھڑا تھا، مجھے مفسدوں اور شرپسندوں سے سخت نفرت ہے۔ میں ریاست میسور کو تمہارے لیے عزت و آبرو کا مسکن اور امن و خوشحالی کا گہوارہ بنانا چاہتا ہوں، اس کام میں میری مدد کرو۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہزاروں ہندو دیوانہ وار چیخ رہے تھے۔ حیدر علی کی تقریر کے بعد سوامی بھیرومل کو مجمع عام میں قتل کر دیا گیا۔ پھر جب اس کا خون میں نہایا ہوا جسم ساکت ہو گیا تو حیدر علی نے بلند آواز میں ہجوم کو مخاطب کر کے کہا، یاد رکھنا کہ میرے دور حکومت میں ہر پاکھنڈی کا یہی انجام ہوگا۔ حیدر علی کے ہرکارے گاؤں گاؤں گھوم کر ان گمشدہ لڑکیوں کے بارے میں اعلان کر رہے تھے جنہیں اغوا کر کے دیوداسیاں بنا دیا گیا تھا۔ آخر کئی ماہ کی طویل جستجو کے بعد دیوداسیوں کے ماں باپ کا پتہ چلا، پھر ان سب کو راج محل میں لایا گیا۔ اس دوران تمام لڑکیاں نواب حیدر علی کی مہمان تھیں اور ان سے راجکماریوں جیسا سلوک کیا جا رہا تھا۔ والی میسور نے ایک بار پھر رام لیلا میدان میں جلسہ عام منعقد کیا اور ہزاروں ہندوؤں کی موجودگی میں تمام مظلوم لڑکیوں کو ان کے ماں باپ کے سپرد کر دیا۔ سوامی بھیرومل اور اس کے چیلوں کی جمع کی ہوئی دولت جو مندر کے تہخانوں سے برآمد کی گئی تھی، اسے دیوداسیوں میں برابر سے تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی حیدر علی نے اعلان کیا کہ ان لڑکیوں کی شادی کے سارے اخراجات حکومت میسور ادا کرے گی۔ ستم رسیدہ لڑکیوں اور ان کے باپوں کے نام سرکاری دفتر میں پہلے ہی درج کر لیے گئے تھے۔ متاثرہ مزدوروں اور کسانوں کی تالیف قلب کے لیے حیدر علی نے ریاست کے خزانے سے بھی ایک بڑی رقم بطور انعام دی تھی۔ انصاف اور رحم دلی کا یہ اعلیٰ مظاہرہ دیکھ کر غریب ہندو طبقے کے جذبات بے قابو ہو گئے تھے اور ہزاروں غیر مسلم بڑے والہانہ انداز میں نعرے لگا رہے تھے، نواب دیوتا کی جے ہو۔ جب نعروں کا شور ختم ہو گیا تو نواب حیدر علی کی طرف سے مندر کے نئے پجاری کا اعلان کیا گیا۔ یہ ایک 40 سالہ برہمن پنڈت موہن داس تھا۔ حیدر علی نے 2 ماہ کی تحقیق و جستجو کے بعد موہن داس کا انتخاب کیا تھا۔ موہن داس ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ سرنگاپٹم کے باشندے اس کے علم و فضل اور بلند کرداری کے دل سے قائل تھے۔ موہن داس اتنا غیرت مند تھا کہ اس نے ہندو دھرم کے نام پر کبھی کوئی نظر قبول نہیں کی تھی۔ وہ چند سرمایہ دار ہندوؤں کے بچوں کو تعلیم دے کر گزر اوقات کیا کرتا تھا۔ 29 سال کی عمر میں موہن داس نے ایک غریب برہمن لڑکی سے شادی کی جو پہلی بچی کی پیدائش کے فوراً بعد مر گئی۔ اب اس کی یادگار 10-11 سالہ ایک حسین و جمیل لڑکی سریتا دیوی تھی جو اپنی بوڑھی دادی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ پنڈت موہن داس نے سریتا دیوی کو اتنی کم سنی میں اس قدر علوم سکھا دیے تھے کہ وہ اپنی ذہانت اور گفتگو کے اعتبار سے 20-25 سالہ دوشیزہ نظر آتی تھی۔ جب حیدر علی نے پنڈت موہن داس سے بڑے پجاری کا منصب قبول کرنے کے لیے کہا تو اس نے اپنی بیٹی اور بوڑھی ماں کی تنہائی کا عذر پیش کیا۔ راج محل کا ایک حصہ برہمنوں اور پجاریوں کے لیے وقف ہے۔ حیدر علی نے موہن داس کی اس مجبوری کا حل پیش کرتے ہوئے کہا، تمہاری ماں اور بچی وہاں تنہائی محسوس نہیں کریں گے، پھر میں اور میرے اہل خانہ بھی تو محل میں موجود ہیں۔ آخر آپ میرے لیے اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں نواب بہادر؟ پنڈت موہن داس مسلسل اپنا دامن بچا رہا تھا۔ سرنگاپٹم میں تو سینکڑوں خاندانی برہمن موجود ہیں، مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے موہن داس۔ میں ریاست کی تعمیر کر رہا ہوں اور تم بھی تعمیری نظریات رکھتے ہو۔ حیدر علی نے موہن داس کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ جب موہن داس نہیں مانا تو حیدر علی نے آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا، تم نہیں آؤ گے تو پھر کوئی دوسرا سوامی بھیرومل آ جائے گا، پھر کچھ لٹیرے گیروا لباس پہن کر مندروں میں پناہ ڈھونڈیں گے، پھر قوم کی بیٹیوں کو دیوداسی بنا کر ہوس کی بھینٹ چڑھایا جائے گا۔ آخر موہن داس نے سر جھکا دیا، پھر خود سری رنگ داس کے مندر میں چلا گیا اور اپنی بیٹی سریتا اور بوڑھی ماں کو راج محل بھیج دیا۔ حیدر علی اور اس کے اہل خانہ سریتا دیوی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اس محبت کے نتیجے میں سریتا دیوی بھی خود کو نواب خاندان کا ایک فرد سمجھنے لگی تھی۔ اسے ٹیپو سلطان بہت پسند تھا۔ وہ ٹیپو کو پیار سے کنور کہہ کر پکارا کرتی تھی۔
टीपू फितरतन शर्मीला लड़का था, इसलिए श्रीता देवी से दूर रहने की कोशिश करता था। श्रीता सुबह सवेरे पूजा पाठ के लिए मंदिर चली जाती, कई घंटे तक अपने बाप मोहनदास से मजहब, नुजूम और दस्त शनासी की तालीम हासिल करती और फिर वापस आकर टीपू का इंतजार करने लगती। मगर टीपू को इतनी फुर्सत कहाँ थी कि वो श्रीता की तरफ पलट कर देखता। हैदर अली ने उसका निजाम मुलाकात इस तरह मुकर्रर किया था कि पहले वो सैयद साहब से दर्स लेता, फिर फौजी छावनी पहुंचकर जंगी तरबियत हासिल करता और शाम के वक्त महल वापस आता। इशा की नमाज पढ़कर मुताले में मसरूफ रहता। इस दौरान अगर श्रीता तन्हाई में मुखिल होती तो वो चंद बातें करने के बाद उसे अपने कमरे से रुखसत कर देता। श्रीता बुझे बुझे चेहरे और थके थके कदमों से अपने मकान की तरफ वापस चली जाती। इसी तरह 2 साल गुजर गए। अब श्रीता देवी 13 साल की एक बाशऊर लड़की थी, जिसे देवी देवताओं के बेहिजाब मुजस्समों ने वक्त से पहले जवान कर दिया था और वो आहिस्ता आहिस्ता टीपू सुल्तान के इश्क में गिरफ्तार होती जा रही थी। हैदर अली ने श्रीता की निगाहों का बदला हुआ जाविया देखा तो चौंक उठा। वालिय मैसूर को यूं लगा जैसे किले की मजबूत दीवारें कांप रही हों और खौफनाक आंधी में उसके तख्तो ताज उड़े जा रहे हैं। हैदर अली ने एक लम्हा जाया किए बगैर फातिमा बेगम को तमाम सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा, मुझे इस खूबसूरत लड़की के इरादे बहुत खतरनाक नजर आते हैं। मैंने तो कभी ऐसी कोई बात महसूस नहीं की। टीपू सुल्तान की वालिदा फातिमा बेगम ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, मुझे आपकी इस बेखबरी पर ताज्जुब है और अफसोस भी। हैदर अली की आवाज से हल्की सी तलखी नुमाया थी। आप दिन भर महल में रहती हैं, मगर कभी श्रीता के चेहरे के तासुरात का जायजा लेने की कोशिश नहीं की कि वो टीपू को कैसी अजीब नजरों से देखती। मैं श्रीता के इस अमल को बचपन की रफाकत और उनसियत से ज्यादा कोई दूसरा नाम देने के लिए तैयार नहीं। फातिमा बेगम पंडित मोहनदास की बेटी की पुरजोर वकालत कर रही थी। वो बहन भाइयों की मोहब्बत को तरसी हुई एक गमज़दा लड़की है और श्रीता की यही महरूमी उसे टीपू के करीब ले आई है। अब हमें उसकी बेतकल्लुफाना आमद और रफ्त पर पाबंदी आयद करनी होगी। हैदर अली ने कुछ सोचते हुए कहा, नवाब बहादुर, ये आप फरमा रहे हैं? फातिमा बेगम के लहजे से शदीद हैरत नुमाया थी। पंडित मोहनदास आप ही के इसरार पर अपनी बेटी और माँ को अपने महल में छोड़ गया था। अब आप उससे किस तरह कहेंगे कि वो श्रीता को यहाँ से कहीं और ले जाए? मोहनदास एक गैरतमंद शख्स है, वो यकीनन अपनी बेटी को किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर देगा, मगर वालिय मैसूर के इस फैसले का सबब जरूर पूछेगा। फिर क्या आप उसे ये बताएंगे कि श्रीता टीपू से मोहब्बत करने लगी है और उसका बेपनाह हुस्न वली अहद सल्तनत के लिए खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रहा है? ये तो उस शख्स की बड़ी तहकीर होगी जिसने आप पर एतबार करके पुजारी का मनसब कबूल किया और फिर आप ही को अपनी इज्जत और नामूस का निगहबान ठहराया। फातिमा बेगम के सवालात बड़े अजीब थे। हैदर अली से फौरी तौर पर कोई जवाब न बन सका तो वो गहरी सोच में डूब गया। फिर बहुत देर बाद आहिस्ता लहजे में कहने लगा, कुछ भी हो, हमें बहरहाल इस तूफान की मौजूदगी को महसूस करना होगा। अभी ज़ेरे आब मचलने वाली मौजों ने शिद्दत इख्तियार नहीं की। अगर ये मौजें समंदर की सतह पर उबर आईं तो बड़ी तबाही होगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकती। सादा लोह फातिमा एक बार फिर हैरत ज़दा नजरों से हैदर अली की तरफ देखने लगी। वो अब भी शौहर की इस बात का मफहूम समझने से कासिर थीं कि एक मासूम दोशीज़ा किस तरह उनके बेटे की जिंदगी में तूफान उठा सकती है। आप फिल वक्त सरिता को टीपू से दूर रखने की कोशिश कीजिए। वालिय मैसूर ने अपनी शरीके हयात को पहली एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का हुक्म देते हुए कहा, मुसलसल निगरानी करती रहें कि वो लड़की तन्हाई में वली अहद सल्तनत के करीब न होने पाए। फातिमा बेगम खामोश बैठी रहीं। बज़ाहिर उन्होंने शौहर के हुक्म के आगे सर झुका दिया था, मगर दिल से उस लड़की पर शुबा करने के लिए आमादा नहीं थीं जिसे वो अपनी बेटी की तरह चाहने लगी थीं। हैदर अली ने मुतवक्के तूफान को रोकने के लिए सिर्फ इसी एक तदबीर पर इक्तफा नहीं किया था। वालिय मैसूर ने दूसरे दिन ही टीपू सुल्तान को फौजी छावनी के मखसूस कमरे में तलब कर लिया। जाने पिदर, अब तुम 12 साल के हो गए हो, हैदर अली ने टीपू सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहा, जो उसके सामने बाअदब खड़ा था। क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है? वालिय मैसूर की आवाज से किसी कदर सख्ती झलक रही थी। टीपू सुल्तान बाप का बदला हुआ लहजा देखकर घबरा गया। बाबा मोहतरम, क्या मैं किसी नाफरमानी का मुर्तकिब हुआ हूँ? नहीं फर्जंद, हैदर अली ने फौरन ही अपनी आवाज में नरमी पैदा कर ली। मैं तुम्हें तुम्हारे फराइज याद दिला रहा हूँ। ये कहकर वालिय मैसूर कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर मोहब्बत भरी नजरों से टीपू सुल्तान के दिलकश और मासूम चेहरे की तरफ देखने लगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।